الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. رمضان المبارک کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے گنے ہوئے چند دن ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ رمضان مبارک شروع ہوا اور آج ہم اس کا 27واں روزہ رکھ چکے ہیں. پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ کیسے رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا کہ ہم رمضان المبارک کے ایام کو، اس برکت والے مہینے کے لمحات کو، ایک ایک گھڑی کو اپنے لیے قیمتی سمجھیں کہ یہ مہینہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کتنی جلدی کے ساتھ گزر جاتا ہے. عزیز ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کیے، رمضان کے روزے رکھے، رات کا قیام کیا، کثرت کے ساتھ استغفار کیا، ذکر اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، یہ سب کچھ نیک اعمال سر انجام دے کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر لیا اور جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر لیا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے. تو یہ مہینہ اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، 2 یا 3 روزے رہ گئے ہیں. تو اب سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا تھا. 30 روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری کیا تربیت فرمانا چاہتا تھا. روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیز عطا فرمانا چاہتا تھا، کیا ہم نے وہ روزے سے حاصل کی یا نہیں کی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. صرف انہیں بھوک اور پیاس ہی برداشت کرنا پڑتی ہے سارا دن، اس کے علاوہ انہیں روزے سے اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. اور فرمایا کتنے ہی قیام کرنے والے، نماز تراویح پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا. بس وہ اپنی نیند ہی قربان کرتے ہیں، بس جاگتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں قیام سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو اکثریت مسلمانوں کی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ کچھ نہ کھانے پینے کا نام ہے. صبح سحری کر لی، شام کو افطاری کر لی
اور بس اسی چیز کا نام روزہ ہے. سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے. جبکہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو روزے سے صرف بھوک حاصل ہوتی ہے اس کا روزہ اصل میں کامیاب نہیں ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے سے اگر بھوک اور پیاس ہمیں دینا اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعے سے بھوکا نہیں رکھنا چاہتا, اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور عطا کرنا چاہتا ہے روزے کے ذریعے سے, تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتا, اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کی کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو وسیع خزانوں کا مالک ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہے کہ وہ 11 مہینے جہاں پر لوگوں کو کھلاتا ہے تو وہ رمضان المبارک میں بھی کھلاتا ہے. بلکہ مشاہدے کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تو لوگ 11 مہینوں کی نسبت زیادہ کھاتے ہیں. سحری اور افطاری میں جو کچھ ہم کھاتے ہیں باقی 11 مہینوں میں بھی ہم نہیں کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں بھوکا رکھنا نہیں ہے, ہمیں پیاسا رکھنا نہیں ہے. روزے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے رکھوائے پورا مہینہ, تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان فرما دیا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا معنی بچنا ہے. جیسا کہ ایک صحابی نے تقوی کی یہ تعریف کی تھی کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جب تم ایک جھاڑی دار رستے سے گزرو جہاں پر کانٹے ہوں, جھاڑیاں ہوں, تو تم کیسے گزرو گے؟ تو بتایا گیا کہ جب میں ایسے راستے سے گزروں گا تو اپنے کپڑوں کو بڑا سمیٹ کر گزروں گا, کپڑے میرے کہیں الجھ نہ جائیں, کانٹوں میں جھاڑیوں میں پھنس نہ جائیں. تو فرمایا کہ تقویٰ بھی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے انسان خود کو اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے, شیطان سے محفوظ رکھتا ہے, گناہوں سے خود کو بچا کر زندگی گزارتا ہے. اس چیز کا نام تقویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ہمیں تقویٰ عطا فرمانا چاہتا تھا. اب ہم رمضان کو ختم کرنے جا رہے ہیں, ہم نے روزے رکھ لیے. اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یہ روزے ہم پر فرض کیے تھے, اب ہم رک کر دیکھیں کہ کیا ہم نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے, کیا ہمارے اندر تقویٰ واقعی پیدا ہو گیا ہے. اگر تقویٰ پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزے ہمارے کامیاب ہو گئے نا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اس حدیث کا ہم مصداق بن گئے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہم نے تقویٰ حاصل کیا ہے یا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہیں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ اصل میں ہماری ایک تربیت کرتا ہے. تربیت اس چیز کی کرتا ہے کہ ہم جب روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو روزے میں ہمیں صرف ایک کام سے منع کیا گیا ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ ہم نے روزے کی حالت میں کچھ کھانا نہیں ہے, کچھ پینا نہیں ہے, اور اگر کوئی شادی شدہ بھی ہے تو وہ اپنے ازواجی تعلق کے قائم کرنے سے اس کو منع کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ روزے کی تعریف میں کوئی چیز شامل نہیں ہے. یعنی روزہ جو ہے وہ ان صرف 2 کاموں سے ٹوٹتا ہے, کھانے پینے سے یا ازواجی تعلق کو قائم کرنے سے. تو جب ہم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں اور کچھ پیتے بھی نہیں ہیں, بھلے ہمیں کتنی ہی پیاس لگ رہی ہو, کتنی ہی ہم بھوک کی وجہ سے کتنے ہی تڑپ رہے ہوں, ہمیں کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو, ہم پھر بھی کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں, کچھ پیتے بھی نہیں ہیں, یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر میں تنہائی میں ہوں اور میں دیکھیں عصر کی نماز میں وضو کر رہا ہوں, سارا دن کا میں پیاسا ہوں, بھوکا ہوں, گرمی کی شدت ہے, میں عصر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہوں, وضو کرنے کے لیے میں منہ میں پانی ڈالتا ہوں کلی کرنے کے لیے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے. اگر میں کلی کرتے ہوئے پانی اندر بھی لے جاتا ہوں تو کسی کو کیا پتا چلنا ہے, لیکن میں ایسا نہیں کرتا. اس لیے ایسا نہیں کرتا کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے روزے کی حالت میں پانی پینے سے, کچھ کھانے سے منع کیا ہے. تو روزے کا یہی فلسفہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ تربیت کرنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے, تو اگر روزے کی حالت میں میری فرما برداری, میری اطاعت کر سکتا ہے, میرے کہنے پر
تو حلال پانی سے رک سکتا ہے، حلال کھانے سے رک سکتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرا حکم ہے، تو روزہ افطار کرنے کے بعد اور رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد باقی سارے 11 مہینے تو میری فرما برداری، میری اطاعت کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں ہم حلال سے اگر باز آ سکتے ہیں، کھانا پینا حلال ہے، روزے کی حالت میں ہم حلال سے اگر رک سکتے ہیں، تو روزے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں سے باز کیوں نہیں آ سکتے، کیوں نہیں روک سکتے اپنے آپ کو؟ تو یہ اصل میں روزے کا فلسفہ ہے کہ روزہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو جس طرح روزے کے اندر مانتے ہیں، ہم رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح اطاعت کریں۔ رمضان مبارک جب آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا درجہ کس طرح بڑھ جاتا ہے، عملی طور پر ہم کس طرح ترقی کی طرف ہم چل پڑتے ہیں، ہماری ایمانی کیفیت بھی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ہمارے اندر اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ بھی پہلے سے کی نسبت اچھا ہو جاتا ہے، ہم زیادہ نیک اعمال کرنے لگ جاتے ہیں، ہماری اعمال جنت کی طرف جانے کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو ہم اپنی پہلے والی روٹین میں آ جاتے ہیں۔ مسجدیں جو رمضان کے اندر بھری تھیں، رمضان کے گزرتے ہی وہ چاند رات کو ہی، اور بلکہ عید کے دن فجر کی نماز میں ہی مسجدوں کی تعداد میں ایک دم سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ جتنے نمازی یکم رمضان سے پہلے یعنی 30 شوال کو جتنے لوگ تھے، 30 شعبان کو جتنے لوگ تھے، یکم شوال کو اتنے ہی لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں، اور سارے نمازی جو ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، سوچئے اس بات کو کہ کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی کیا صرف رمضان کے لیے ہی ہے؟ کیا ہم جنت کے جس راستے کی طرف چلے ہوئے ہیں، ہماری کہ اے میرے محبوب نبی، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ فوت ہو جائیں، حتیٰ یأتیک الیقین، یقین سے مراد یہاں پر موت ہے، کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندگی والا اور عبادت والا تعلق ہے وہ موت تک رہنا چاہیے۔ بندگی کا تعلق کسی موسم کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی، رمضان چلا گیا تو ہم نے نماز چھوڑ دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال پر ہمیشگی اور دوام کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ مسلسل سفر کرنے والا اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے، اگرچہ اس کی رفتار آہستہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ خرگوش اور کچھوے والا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے۔ کچھوے نے تھوڑی سی دوڑ لگائی اور پھر بیٹھ گیا، اور خرگوش نے تھوڑی سی دوڑ لگائی اور پھر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اور کچھوا جو تھا اس نے آہستہ آہستہ اپنے سفر کو جاری رکھا، اور آخر کار وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا اور کامیاب ہو گیا۔ تو ہم نے خرگوش والا کردار ادا نہیں کرنا ہے، ہم نے کچھوے والا کردار ادا کرنا ہے۔ عبادت بھلے تھوڑی کریں لیکن مسلسل کریں، اور دین کے اوپر استقامت یہ بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی انسان جب دنیا سے جائے تو اس کا خاتمہ کس حالت میں ہوا ہے۔ جب وہ مرا ہے دنیا سے، جب وہ رخصت ہوا ہے تو اس وقت وہ کس حالت میں تھا، ایمان کی کس حالت میں تھا، اعمال کی کس حالت میں تھا؟ کیا وہ نمازی تھا جب وہ دنیا سے گیا یا بے نمازی تھا؟ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے صرف رمضان کا ہی انتظار کرتا ہے، وہ یہ سوچے کہ اگر مجھے اگلے رمضان کے آنے سے پہلے ہی مجھے موت آ گئی تو میری موت نماز کی حالت میں تو نہیں ہوگی نا، جب میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں۔ میں تو نماز پڑھنے کے لیے رمضان کا انتظار کرتا ہوں،
تو اگلا رمضان آنے سے پہلے ہی اگر مجھے موت آ گئی تو میری موت کس حال میں ہوگی جبکہ میں نماز کو چھوڑے ہوئے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، ایک شخص فرمایا جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے، نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اتنے نیک اعمال کرتا ہے کہ اس کے اور جنت میں داخلے میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مطلب وہ جنت میں داخل ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو موت آنے لگتی ہے تو وہ مرنے سے پہلے کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے، کفریہ کام کر لیتا ہے، شرکیہ کام کر لیتا ہے، تو اس کے ساری زندگی کے اعمال کے اوپر وہ پانی پھیر دیتا ہے، وہ شرک، وہ کفر، وہ کبیرہ گناہ، اور وہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ کفر، شرک اور گناہ کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ شخص جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص فرمایا کہ وہ ساری زندگی جہنم والے کام کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ مرنے سے پہلے نیک عمل کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اب دونوں آدمیوں کا آپ دیکھیں، موازنہ کریں کہ پہلے شخص کی زندگی ساری نیکی پر تھی لیکن موت اس کی گناہ پر ہوئی، اس لیے وہ جہنم میں چلا گیا۔ دوسرا آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے لیکن موت اس کی خیر پر ہوئی ہے، اس لیے خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر جو ہے نا، وہ یہ بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان کر کے فوت کرنا، جب میں دنیا سے جاؤں تو فرما بردار ہوں تیرا، اور یا اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے جمعے کا تو اس میں آپ ایک آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مرنے سے پہلے مسلمان بن جائے، مرنے سے پہلے فرما بردار بن جائے۔ بات یہ ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ہماری موت کی تاریخ فلاں ہے، فلاں تاریخ کو ہم نے مر جانا ہے، تو پھر تو ہم اپنی زندگی مرضی سے گزارتے رہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہیں، اور جب ہماری موت کی تاریخ آنے لگے تو ہم اس وقت توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، نیک عمل کرنا شروع کر دیں، اور ہمارا خاتمہ جو ہے نا وہ بالخیر ہو جائے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ نہ مجھے پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ ہے کہ موت کب آنی ہے۔ تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اللہ کی فرما برداری کی حالت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہی انسان موت کے لیے تیار رہے، کیونکہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ موت کب آنی ہے۔ تو تمہیں موت نہ آئے مگر تم اللہ کے فرما بردار ہو، کیا مطلب کہ انسان ہر وقت ہی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھے، وہ سوچے کہ اگر میں آج ہی مر گیا، آج ہی میں اگر مر گیا تو میری موت جو ہوگی وہ کس حال پر ہوگی، وہ خیر کے اوپر ہوگی یا شر کے اوپر ہوگی۔ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے رمضان کا انتظار کرتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ اگر رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مر جاتا ہوں جبکہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا تو میری موت خیر کے اوپر تو نہ ہوئی۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ استقامت دین کے اوپر اور دوام اور ہمیشگی یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک مہینے کے لیے یا کسی مخصوص دن کے لیے ہم عبادت کریں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی منمانی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو نیکی اور خیر کے کام میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ہم نے جن نیک اعمال کا سلسلہ شروع کیا وہ رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ اسلام تو ہمیں ان نوافل کو بھی دوام بخشنے کی تلقین کرتا ہے جو نوافل ہیں۔ رمضان کے اندر آپ غور کیا آپ نے کبھی کہ رمضان کے اندر ہم جن فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، اسلام تو ہمیں رمضان کے علاوہ نوافل کے ذریعے ان عبادات کو بجا لانے کی تلقین کرتا ہے۔ مثلا رمضان المبارک میں ہم رکھتے ہیں روزے، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن
رمضان کے روزے رکھنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ روزے فرض ہیں تو اس کے بعد کوئی روزے ہیں نہیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمیں روزے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، نفلی روزے۔ مثلا رمضان مبارک کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے تو اس کے 6 روزوں کی تلقین کی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے کی 3 تاریخ، چاند کی 13، 14، 15، ان کو ایام بیز کہتے ہیں، آپ ان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نفلی روزے یعنی رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نے روزوں کا سلسلہ جو ہے وہ ترک نہیں کرنا۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں نا، یہ تو ہم نے رکھے ہیں، تو رمضان کے بعد بھی ہم نے نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ یوم عاشوراء کا روزہ ہے اور 10 ذوالحجہ کا روزہ ہے، جس کے 1 سال اور 2 سالوں کے گناہوں کی معافی کی جن کی جو ہے نا وہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ہم نے روزوں کا سلسلہ جو ہے یہ بھی نفلی روزہ کا سلسلہ سارا سال جو ہے نا وہ جاری رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک تلقین فرمائی، آپ نے داؤد علیہ السلام کے روزے کی تعریف بیان فرمائی، فرمایا کہ سب سے زیادہ افضل روزہ جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہمیں سمجھنی ہے کہ روزے کی جتنی فضیلتیں ہم رمضان کے اندر سنتے ہیں نا، کہ روزے دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک باب الریان نامی دروازہ رکھا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں صرف فرضی روزے کے لیے نہیں ہیں، نفلی روزے دار کو بھی یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں جو روزے رکھے ہیں تو یہ سلسلہ ہمارا ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم نے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور وہ ساری فضیلتیں ذہن میں رکھنی ہیں جو رمضان کے اندر بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں روزے کی فضیلتیں۔ تو وہ فضیلتیں صرف رمضان کے روزوں کے لیے نہیں ہیں، وہ ہر قسم کے روزے کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ نفلی روزوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح رمضان مبارک میں ہم نے قیام کیا، راتوں کا نماز تراویح پڑھی، تو یہ جو قیام کا سلسلہ ہے یہ بھی رمضان کے بعد ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے، ان کا شیوا یہ رات کا قیام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ قیام اللیل ہے۔ تو ہم نے رمضان میں با جماعت نماز تراویح پڑھی، کسی مسجد میں 1 گھنٹہ لگتا تھا، 1.25 گھنٹہ لگتا تھا، 1.5 گھنٹہ لگتا تھا، ہم با جماعت مسجد میں نماز تراویح پڑھتے رہے۔ تو اب رمضان مبارک گزر کر جا رہا ہے تو ہم نے یہ نفلی نماز جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، جس کو تہجد کہتے ہیں، رمضان میں اسی کو ہم تراویح کہہ دیتے ہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم نے یہ جو قیام اللیل ہے، نماز تہجد ہے، ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ نماز تہجد رات کے کسی بھی حصے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا فرض ہے اور پھر سو کر اٹھیں تو پھر تہجد ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں قیام اللیل کیا ہے، پہلے حصے میں، درمیانی حصے میں اور آخری حصے میں۔ تو قیام اللیل کا ہم نے رمضان کے بعد اہتمام کرنا ہے۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تھوڑی رکعتیں پڑھ لیں، تھوڑی رکعتوں سے شروع کر لیں، ان کو آہستہ آہستہ بڑھا دیں۔ زیادہ دیر لمبا قیام نہیں کر سکتے، مختصر کر لیں، آہستہ آہستہ دورانیاں بڑھا لیں۔ آدھے گھنٹے کا قیام شروع کر لیں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کر گھنٹے تک لے جائیں۔ تو جتنا بھی ہمارے لیے سہولت ہو ہمیں اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کے تو بستر سے جو ان کے پہلو ہیں وہی جدا رہتے ہیں، ان کو چین نہیں آتا بستر کے اوپر، وہ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت کا طمع کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قیام کرتے ہیں۔ اور کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا وہ رات کا تھوڑا حصہ سوتے ہیں، زیادہ حصہ جاگ کر اور اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے میرے اوپر انعامات کیے ہیں ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت بھی اتنی ہی زیادہ کروں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب رات کا تیسرا پہر آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آ کر اعلان کرتا ہے، 3 اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے توبہ استغفار کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ اعلان ہوتا ہے رات کو۔ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں اور مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا یہ سب سے بہترین وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود آفر کر رہا ہے، خود پیشکش کر رہا ہے کہ میرے بندو ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے میں اس کو دوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب خود پیشکش کر رہا ہے تو کیوں اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرے گا جو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگے گا۔ تو اس کے علاوہ رمضان مبارک کے اندر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو کوئی بھی گناہ کرتا تھا نا رمضان سے پہلے، روزے کا حیا اور شرم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ روزے کے اندر گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو عام طور پر جب ہم کسی سے گناہ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹتا ہی نہیں ہے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر گناہ چھوٹتا ہے یا نہیں چھوٹتا؟ روزہ رکھ کے چھوڑ دیتا ہے نا گناہ، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان چھوڑ سکتا ہے۔ اگر روزہ رکھ کے سارا دن انسان ایک کام چھوڑ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے بعد بھی وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں دیکھیں نا، ہم نے اپنی زبان کو تالا لگایا تھا، روزے میں ہم نے جھوٹ نہیں بولا، روزے میں ہم نے گالی نہیں دی، روزے میں ہم نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ کوئی بھی غلط بات کرنے لگتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یار روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے روزے کا احترام مجروح ہو جائے۔ تو اگر ہم روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں تو روزے کے بعد بھی کر سکتے ہیں نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ تو روزے کی حالت میں اس حدیث پر ہم عمل بڑا کرتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، بڑا تول کر ہم بولتے ہیں، لیکن روزے کے بعد ہم یہ چیز ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ روزے کی حالت میں ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی غلط چیز نہیں دیکھتے، کہتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے یار، میں نے ڈرامہ نہیں دیکھنا، فلم نہیں دیکھنی، کوئی رستے میں غیر محرم کی عورت کی طرف نظر پڑ جاتی ہے، ہم نظریں جھکا لیتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جس طرح روزے کی حالت میں ہم نے خود کو گناہ سے بچایا، اپنی زبان کو گناہ سے بچایا، اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچایا، اپنے کانوں کو گناہ سے بچایا۔ روزہ رکھ کے ہم گانے نہیں سنتے تھے نا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں گناہ سے بچ سکتے ہیں تو روزے کے بعد بھی ہم گناہ سے اسی طرح بچ سکتے ہیں۔ تو تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم نے 1 مہینہ پوری پریکٹس کی، مشق کی، ٹریننگ کی ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کی۔ تو یہ پریکٹس جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جانا چاہیے تھا۔ 1 مہینہ پورا ہم نے پریکٹس کر لی گناہوں کو چھوڑنے کی، تو رمضان مبارک کے بعد وہ جو گناہ تھے ان کو ہمیشہ کے لیے ہم نے خیر بات کہہ دینا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اگر ایسا ہم نے کر لیا ہے کہ رمضان کے اندر ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ارادہ ہم نے بنا لیا ہے کہ ہم یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا ہے۔ تو نیک اعمال کا سلسلہ رمضان کے بعد رکنا نہیں چاہیے، اور گناہوں کو جو ہم نے ترک کیا تھا، خیر بات کہا تھا رمضان میں، یہ ہمیشہ کے لیے ہم نے گناہوں کو خیر بات کہہ دینا ہے۔ اور جس طرح رمضان میں ہم روزے کی شرم کرتے ہوئے گناہ نہیں کرتے تھے، رمضان مبارک کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی شرم کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جس اللہ نے روزے کی حالت میں مجھے جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے منع فرمایا تھا، روزے کے بعد بھی اسی اللہ کا میں بندہ ہوں اور اسی کی مجھے اطاعت کا حکم ہے۔ روزے کی حالت میں اگر میں یہ کام نہیں کرتا تھا اللہ کا حکم سمجھ کر، تو روزے کے بعد بھی میں نے اللہ کا حکم سمجھ کر ہی میں نے اس کام کے قریب نہیں جانا۔ تو اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ایک بہت خوبصورت دعا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ
اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھ دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، یہ بھی الفاظ ہیں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں انسانوں کے دل ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما۔ جس طرح رمضان کے اندر ہماری ایمان کی کیفیت بہت بہتر ہو گئی ہے، ہمارے اعمال کی کیفیت بہت اچھی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ڈگر کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔